ایران کے ساتھ معاہدے کا جلد اعلان متوقع نہیں. مصطفیٰ خامنئی سے معاہدہ منظوری میں کئی روز لگ سکتے ہیں. امریکی عہدیدار کا دعویٰ. کہا ایرانی سپریم لیڈر نے مجوزہ معاہدے کی منظوری دے دی. بعض نکات پر اب بھی دونوں جانب سے رد و بدل جاری ہے. امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں ایران سے معاہدے کی کوئی جلدی نہیں. پیکان کو وقت لے کر درست فیصلہ کرنا ہوگا. غلطی کی کوئی گنجائش نہیں. بات چیت منظم اور تعمیری انداز میں آگے بڑھ رہی ہے. اپنے نمائندوں کو آگاہ کر دیا وہ ایران کے ساتھ کسی معاہدے میں جلدی نہ کرے. امریکہ کی جانب سے کیے گئے بدترین معاہدوں میں سے ایک ایران نیوکلیئر معاہدہ تھا. ایران کے ساتھ جب تک معاہدہ طے نہیں پا جاتا ناکہ بندی پوری شدت اور مؤثر انداز میں برقرار رہے گی. ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر محسن رضائی نے کہا کہ آبدہ ہرمز کا انتظام سنبھالنا ایران کا قانونی حق ہے. سیکورٹی کو یقینی بنانے کے لیے ہم آبدہ ہرمز پر گشت کریں گے. امریکہ اور ایران ممکنہ معاہدے کے قریب. لبنان پر حملے بند. آبنہ ہرمز کھل جائے گی. امریکی میڈیا نے تفصیل سامنے لے آیا. ایکسیوس کے مطابق معاہدے میں جنگ بندی میں توسیع اور ایرانی تیل کی فروخت سے متعلق نکات شامل ہیں. ایران پر بعض امریکی پابندیوں میں نرمی کی تجاویز بھی شامل ہیں. پاکستان نے ثالثی میں اہم کردار ادا کیا. ایران نے یورینیم افزودگی محدود رکھنے اور جوہری ہتھیار حاصل نہ کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے. نیو یارک ٹائمز کے مطابق ایران افزودہ یورینیم کے ذخیرے سے دستبردار ہونے پر آمادہ ہو گیا. آبنہ ہرمز ٹرانزٹ فیس نہیں لی جائے گی. ایران کے $25 ارب کے منجمد غیر ملکی اثاثے بحال ہوں گے. ایرانی جوہری پروگرام پر دوسرے مرحلے میں بات ہوگی. ایرانی نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی کی مسقط میں عمانی ہم منصب سے ملاقات. پاکستان کے ثالثی میں جاری مذاکراتی عمل کی کامیابی کے لیے کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا. فریقین کا آبنہ ہرمز پہ بحری آمد و رفت کو محفوظ اور پائیدار بنانے کی ضرورت پر زور. کاظم غریب آبادی نے ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا خصوصی پیغام عمانی قیادت تک پہنچا دیا. ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کا اگلا دور جلد پاکستان کی میزبانی میں ہوگا. وفود کی میزبانی کے لیے اسلام آباد میں تیاریوں کا آغاز. وزیر اعظم شہباز شریف کا سوشل میڈیا پر بیان. کہا پاکستان خطے میں امن کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی امن کوششوں کو سراہتے ہیں. خطے میں امن کے لیے امریکی صدر نے اسلامی ممالک کے رہنماؤں سے فون پر بات کی. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ٹرمپ کے ساتھ گفتگو میں پاکستان کی نمائندگی کی. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی کوششیں قابل قدر ہیں. پاکستان کو قرضے نہیں مہارت اور سرمایہ کاری چاہیے. پاکستان میں مدنیات کے بڑے ذخائر سرمایہ کاروں کی دعوت دیتا ہوں. وزیر اعظم شہباز شریف کا چین میں B2B کانفرنس سے خطاب. کہا زراعت میں پیداوار بڑھانے کے لیے بیچ مشینری اور بہترین طریقے چاہیے. دیہی علاقوں میں لاکھوں چھوٹے کاروبار پیدا کریں گے. ویلیو ایڈیشن کریں گے. اکنامک زون میں 1 ونڈو آپریشن اور ریڈ کارپٹ ٹریٹمنٹ ملے گا. کراچی میں 6000 ایکڑ پر ورلڈ کلاس اسپیشل اکنامک زون بنا رہے ہیں. MOUs کو تیزی سے معاہدوں میں بدلنا وقت کی ضرورت ہے. 30% MOUs معاہدوں میں بدل چکے ہیں. مالیت اربوں ڈالر ہے. پاکستان جلد خطے میں ترقی کے سفر میں چین کا ہم قدم ہوگا. وزیر اعظم کا ہانگجو میں علی بابا ہیڈ کوارٹرز کا دورہ. وزیر اعظم کو علی بابا کے چیئرمین جوسائی کی جانب سے کمپنی کے امور پر بریفنگ دی گئی. شہباز شریف مفاہمتی یادداشت اور معاہدے کے تبادلے کی تقریب میں شریک. پاکستان اور علی بابا کے درمیان طویل مدتی تعاون کے معاہدے پر دستخط. پاکستان اور علی بابا کے درمیان ڈیجیٹل معیشت اور ٹیکنالوجی تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق. وزیر اعظم کا پاکستان میں سرمایہ کاری اور ای کامرس کے فروغ پر زور. وزیر اعظم شہباز شریف کی اہم چینی کمپنیوں کے عہدیداران سے ملاقاتیں. پاکستان میں سرمایہ کاری پر بات چیت. پاکستان میں ابھرتی قابل تجدید توانائی کی مارکیٹ اور اس شعبے میں بڑھتی طلب کو اجاگر کیا گیا. خاتون کی رضامندی کے بغیر خلا نہیں دی جا سکتی. عدالت کسی رشتہ دار کو زبردستی بحال نہیں کرا سکتی. سپریم کورٹ کا خلا اور گھریلو تنازعات سے متعلق تفصیلی فیصلہ جاری. واضح کیا گیا ہے کہ بیوی کی غیر مبہم رضامندی کے بغیر خلا دینا قانونی طور پر درست نہیں. اگر بیوی نے ظلم کی بنیاد پر کیس دائر کیا ہو تو اسے زبردستی خلا میں تبدیل کرنا اس کے مالی اور قانونی حقوق کو متاثر کر سکتا ہے. ایسے معاملات میں بیوی کو یہ اختیار حاصل ہونا چاہیے کہ وہ چاہے تو ظلم کا کیس جاری رکھے یا خلا قبول کرے. اگر شادی عملی طور پر ختم ہو چکی ہو لیکن ظلم ثابت نہ ہو تب بھی عورت کو انتخاب کا حق دیا جانا ضروری ہے. سپریم کورٹ کی فیملی کورٹس کو فوجداری معیار ثبوت سول مقدمات میں لاگو کرنے سے گریز کی ہدایت.